وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما يا رب العالمين. محترم مکرم اسلامی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور ملت کی قابل قدر خواتین اسلام، قرآن کریم سے منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو مسئلہ ذکر کیا ہے کہ پاکی صفائی کے معاملے میں، طہارت کے معاملے میں اگر آدمی پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے تو اسلام نے کہا کہ تم تیمم کر سکتے ہو، مٹی سے تم تیمم کر سکتے ہو۔ تیمم کی مشروعیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا اور کہا کہ اگر تم پانی استعمال نہیں کر سکتے، یا تو یہ کہ پانی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، یا یہ کہ آپ اتنے زیادہ بیمار ہیں کہ ڈاکٹر نے آپ کو پانی کے استعمال پر منع کیا ہے، تو ان دو صورتوں میں آپ پاکی صفائی کے لیے تیمم کا استعمال کر سکتے ہیں، مٹی کے ذریعے سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کا کیا طریقہ ہے؟ تیمم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو آپ مٹی یا زمین پر ماریں، جہاں مٹی لگی ہوئی ہو، جہاں تھوڑی بہت دھول ہو، اس حصے پر آپ ماریں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو جو بھی غبار لگا ہوا ہے اس میں اس کو پھونک لیں۔ پھونکنے کے بعد دونوں ہتھیلیوں سے جو یہ حصہ ہے، دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کو مس کر لیں، اپنے چہرے کو اچھی طریقے سے مس کر لیں، اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو مس کر لیں۔ اس طریقے سے آپ کا تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ مٹی پر مارنا ہے، اس کو پھونکنا ہے، جھاڑنا جو بھی گرد و غبار لگا ہوا ہے، پھر اس کے ذریعے سے اپنے چہرے کو مسح کر لینا ہے، چہرے کو اچھی طریقے سے پوچھ لینا ہے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پوچھ لینا۔ اس طریقے سے آپ کا تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ کو پاکی صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ دین کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی ہے تو اس کے اندر کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے۔ ہمارے سمجھ میں وہ بات آئے یا نہ آئے، ہمیں اس پر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے اور اس طرح عمل کرنا جس طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کرنے کو کہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام کتنا آسان ہے، اسلام کے اوپر عمل کرنا کتنا آسان۔ اگر کوئی آدمی پانی استعمال نہیں کر سکتا تو اسلام نے زبردستی نہیں کیا ہے کہ نہیں آپ کو ہر حال میں پانی ہی استعمال کرنا ہے۔ اسلام نے زبردستی مکلف نہیں بنایا ہے، نہ ہی مجبور کیا ہے، بلکہ اسلام نے کہا ہے اگر پانی میسر نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، یا پانی کے استعمال پر آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، سردی کا موسم ہے، آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یا پانی تک آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں، تو ان تمام صورتوں میں مذہب اسلام نے ہمیں اور آپ کو تیمم کی اجازت دی ہے کہ ہم تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، پاکی صفائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مذہب اسلام کا احسان ہے، اس کا رحم و کرم ہے اپنے ماننے والوں کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو، اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہو، اسی طریقے سے جنت میں داخلہ چاہتے ہو، تو 6 بڑے کام کرنے پڑیں گے، 6 بڑے کام کرنے پڑیں گے۔ اگر ان 6 کاموں کو صحیح طور پر تم کر لے جاتے ہو تو تم پر اللہ کی مدد آئے گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔
یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل بنو اسرائیل سے کہا تھا، لیکن قرآن کریم کے اندر جو بھی واقعات یا جو بھی باتیں کہی گئی ہیں صرف بنو اسرائیل اس کے مخاطب نہیں ہے، بلکہ پوری امت مخاطب ہے۔ یہ امت مخاطب ہے جس امت کو اللہ نے قرآن کریم کی شکل میں نایاب تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا وقال اللہ انی معکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم صحیح طور پر نماز قائم کرتے رہو گے، صحیح طور پر نماز قائم کرتے رہو گے، نماز کا جو حق ہے وہ حق ادا کرتے رہو گے۔ ایسا نہیں کہ 4 ٹائم پڑھ لیا، ایک ٹائم گول کر دیا تو بھی ہم نماز کا حق ادا کر رہے ہیں، نہیں، 5 ٹائم اگر اللہ نے نماز کو فرض اور واجب قرار دیا ہے تو یہ اللہ کی مدد ساری نمازوں کو ملا کر کے ہے۔ 2 وقت پڑھ لینا یا 3 وقت پڑھ لینا یا 4 وقت پڑھ لینا یا جیسے تیسے پڑھ لینا، سستی کرتے ہوئے پڑھ لینا، یہ سب ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر نماز قائم کرتے رہو گے، نمبر 1، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، نمبر 2، وآمنتم برسلی، اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے، نمبر 3۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ یقین کرنا کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے تھے سارے پیغمبر برحق تھے، ان کی دعوت کو ماننا ہے، اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، آپ کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بنانا ہے، آئیڈیل بنانا ہے، یہ پیغمبروں پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان پیغمبروں کو طاقت بھی پہنچانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ پیغمبر تو نہیں رہے، ان کی حدیثیں موجود ہیں، ان حدیثوں کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اور ان حدیثوں کی حفاظت کرنی ہے، ان حدیثوں کو یاد کرنا ہے، ان حدیثوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور ان حدیثوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ چوتھا کام ہوا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا، بہترین قرض دینا ہے۔ بہترین قرض کیا ہے؟ الانفاق فی سبیل اللہ۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو یہ 6 کام ہوئے، یہ کل 6 کام ہوئے۔ اللہ نے کہا اگر تم یہ سب کر لیتے ہو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور کیا اللہ تعالیٰ دینے کے لیے وعدہ کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو جنتوں کے اندر داخل فرماؤں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا، ساری سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، لیکن ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، نہیں تیار ہوتے ہیں، نہ ہی نماز کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے۔ ساری آسانیاں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، پھر بھی ہم نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی شکایتیں کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ شیخ جو ہے نماز کے لیے ٹائم نہیں مل پاتا ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں مل پاتا ہے۔ جب نماز کے لیے ٹائم نکالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ نماز کے لیے ٹائم نکالو، یہ نماز اصل ہے۔ جس چیز کو تم بزی شیڈول مان کر کے نماز کو چھوڑ دیتے ہو، وہ چیز سیکنڈ چیز ہے، وہ چیز سیکنڈ نمبر پر ہے۔ نماز یہ فرسٹ ہے، نماز یہ اصل ہے۔ نماز کے لیے ان چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، پر ان چیزوں کے لیے نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ان کاموں کو کرو گے، ان چیزوں کو اپناؤ گے، پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرو گے، پیغمبروں کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل سمجھو گے، بناؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، باقی اہل ایمان اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارض مقدسہ سے متعلق موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کا ایک بہترین واقعہ نقل فرمایا ہے۔ ارض مقدسہ جسے آج کے زمانے میں بیت فلسطین جو ہے وہ ارض مقدسہ ہے، جہاں پر
بیت المقدس قائم ہے۔ بیت المقدس جو دنیا کا دوسرے نمبر پر بنایا گیا اللہ کا گھر ہے۔ سب سے پہلا میں نے ذکر کیا تھا کہ سرزمین پر اللہ کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام، اور دوسرے نمبر پر جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ تو فلسطین کو ارض مقدسہ کہا گیا۔ فلسطین سے مسلمانوں کا ایک گہرا رشتہ ہے، مسلمانوں کا گہرا تعلق ہے، مسلمانوں کا اس سے بڑا ہی گہرا ربط ہے، لیکن مسلمان اپنی تاریخ سے جاہل ہے، مسلمان اپنی تاریخ سے ان پڑھ ہے، مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا علم نہیں، مسلمان یہ جانتا ہی نہیں کہ فلسطین کیا ہے، مسلمانوں کو یہ خبر ہی نہیں کہ بیت المقدس کیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ارض مقدسہ وہ سرزمین ہے جہاں پر کتنے نبیوں کو دفن کیا گیا ہے۔ بہت سارے انبیاء اسی ارض مقدسہ میں دفن ہوئے ہیں، بہت سارے نبیوں کا یہ مسکن رہا ہے یہ ارض مقدسہ۔ یہاں پر پیغمبر آیا کرتے تھے، یہاں پر پیغمبر رہا کرتے تھے، انبیاء نے اس کو اپنا مسکن بنایا تھا، یہاں پر انبیاء رہتے تھے، اور کتنے نبیوں کی قبریں آج بھی ارض مقدسہ کے اندر فلسطین کے اندر موجود ہیں۔ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا گھر وہاں پر آج موجود ہے، جہاں پر سارے نبیوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سارے انبیاء کو جمع کیا تھا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر سارے نبیوں کی امامت کروائی تھی، اور پھر وہیں سے لے جا کر کے آپ کو معراج کا سفر دکھایا گیا تھا۔ تو مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، مسلمان اپنی تاریخ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، نہ مسلمانوں کو پتہ ہے اور نہ ہی ان کے جنریشن کو پتہ ہے۔ تو جیسے جیسے یہ نسلیں آگے بڑھیں گی، مسلمان اپنی تاریخ سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور پھر گمراہی کے دلدل میں دھستا چلا جائے گا۔ مسلمان جب کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس کی تاریخ سے جدا کر دو، یہ کہا گیا ہے۔ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، برباد کرنا ہو، تو اس کی تاریخ سے اس کو جدا کر دو۔ جبکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمارے بچوں کو تاریخ پڑھائی جاتی، ان کو بتایا جاتا، ان کو سمجھایا جاتا کہ ارض مقدسہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے، فلسطین سے ہمارا کیا رشتہ ہے، بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے سارے مسائل سکھانے کے لیے، ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کوئی چیز جس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وہ اپنی تاریخ بتانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ اس طریقے سے یہ نئی نسل دھیرے دھیرے گمراہی کے دہانے پر جا رہی ہے۔ تو ارض مقدسہ میں رہتے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے۔ مصر میں جب یوسف علیہ السلام کی بادشاہت آئی اور آپ کو بادشاہ بنایا گیا، تو وہ قصہ اللہ نے سورہ یوسف کے اندر نقل فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی درخواست پر، دعوت پر، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے سارے کے سارے منتقل ہو گئے، ارض مقدسہ کو چھوڑ کر کے مصر کی طرف منتقل ہو گئے، وہیں پر رہنے لگے، اور وہیں پر انہوں نے سکونت اختیار کر لی، اسی کو اپنا مسکن انہوں نے بنا لیا۔ بعد میں چل کر کے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ وہیں رہا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ وہیں رہا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالی نے بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا، ارادہ ہوا کہ چلیں ایک بار پھر اپنے آبا و اجداد کی اس سرزمین کو آباد کریں جنہیں ارض مقدسہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام لوگوں کو لے کر کے آنے لگے۔ پتہ چلا کہ وہاں پر ایک جبابرہ، ایک عمالقہ، ایک قوم جو نہایت جو ہے بہادر اور جنگجو قوم ہے، وہ وہاں پر قابض، وہاں پر رہ رہی ہے، وہاں پر رہ رہی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ ان سے جہاد کرو، ان سے قتال کرو، جنگ کرو، اور اپنی سرزمین جو تمہاری اپنی سرزمین ہے، تمہارے آبا و اجداد کی سرزمین ہے، تمہارے جو ہے پرکھوں کی سرزمین ہے، وہاں پر جا کر کے آباد ہو جاؤ۔
چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا کہ سرزمین میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر واجب قرار دیا ہے کہ سرزمین کو ہمیں ہی آباد کرنا ہے۔ ولا ترتدوا على ادباركم، اور پیچھے نہ ہٹو، فتنقلبوا خاسرین، اگر تم نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کر لیا تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کی اپنی پرانی تاریخ رہی ہے کہ وہ منمانی کرنے میں آگے ہوا کرتی تھی رب سے۔ اللہ نے جتنی نعمت بنو اسرائیل پر کی ہے اتنی نعمت کسی بھی امت پر اللہ نے نہیں کی ہے، اور جتنی نعمت اللہ نے بنو اسرائیل پر کی اتنی ہی زیادہ غداری اس قوم نے، اس امت نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی۔ اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اے بنو اسرائیل اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تم کو وہ سب کچھ دیا ہے جو اللہ نے پورے جہان میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا کھانا مل رہا تھا، یہ نعمت اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ تو بنو اسرائیل کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت کچھ عطا کیا تھا۔ اس کے باوجود ان کا ایک کام یہ تھا کہ ہمیشہ ہر قدم پر اللہ کے ساتھ غداری وہ کیا کرتے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اس سرزمین کو آباد کرنا ہے، یہ ہماری اپنی سرزمین ہے، اور آج مسلمانوں سے یہ کہنا پڑتا ہے، مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ارض مقدسہ یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ کسی یہودی کو، کسی اسرائیلی کو قطعی طور پر یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی اس سرزمین جہاں پر مسلمانوں کے آبا و اجداد رہتے تھے، جہاں مسلمانوں کے انبیاء بستے تھے، جہاں مسلمانوں کی انبیاء رہتے تھے، اپنے جو ہے تبلیغ کا سینٹر بنایا ہوا تھا، کسی بھی یہودی اسرائیلی کو یہ اجازت قطعی طور پر نہیں ہے کہ وہ ان کی سرزمین کو چھین کر کے وہاں پر قبضہ کر لیں۔ لیکن آج ہو رہا ہے، دنیا میں اس طریقے سے ہو رہا ہے اور مسلمان خاموش ہیں۔ فلسطین میں رہنے والے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور اپنی زمین کو بچانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جذبہ ہے، بہادری ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم خالد ابن ولید کے سپوت ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کے وارثین ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے، وہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی مسلم قوم کے یہاں دنیا داری آ گئی، دنیا کی تڑپ پیدا ہو گئی، موت سے ڈر ان کے دل و دماغ میں پیدا ہو گیا، انہوں نے بزدلی دکھانا شروع کر دیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد رکھیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصتها، اے میرے صحابہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم پر ساری قومیں پل پڑیں گی، ایسے پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر پل پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوں گی کہ پوری قومیں ہم پر مسلط ہو جائیں گی، ہم پر غالب آ جائیں گی؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم جھاگ کی طرح سے رہو گے۔ پانی کے اوپر جو جھاگ بنتا ہے، سمندر کے اوپر جو جھاگ بن جاتا ہے، جھاگ سمجھتے ہیں، جھاگ جو جھاگ بن جاتا ہے بظاہر دکھتا ہے کہ سمندر سے بھی زیادہ ہے، سمندر پر اس کا غلبہ ہے، لیکن جب معمولی ہوا چلتی ہے تو وہ جھاگ اڑ جایا کرتا ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ آج تعداد کی کمی نہیں ہے، مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، لیکن وہ جھاگ کی طرح سے ہیں۔ ایمان پورا کھوکھلا ہو چکا ہے، ان کا اسلام کھوکھلا ہو چکا ہے، ان کا اخلاق کھوکھلا ہو چکا ہے، ان کی پوری زندگی کھوکھلی ہو چکی ہے، اس لیے ان کے پاس دم خم بچا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ایمان اگر مضبوط ہو تو ایک ایک مسلمان 1000 کے برابر ہوتا ہے، اور دکھایا، اسلامی تاریخ نے دکھایا کہ چند ہزار صحابہ جا کر کے لاکھوں کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں، چند ہزار صحابہ جا کر کے لاکھوں کو اکھاڑ پھینک دیتے ہیں۔ 313 کی تعداد صحابہ کی، لیکن ایمان کی طاقت ایسی، ایمان کی مندر مضبوطی ایسی کہ 1000 کی لشکر جرار کو انہوں نے شکست دی ہے۔ اسلامی تاریخ موجود ہے، اسلامی تاریخ موجود ہے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی 5000 فوج کو لے کر کے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں اور کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ سمندر کے پار بھی کوئی ایسی بستی رہتی ہے جہاں پر اسلام نہیں پہنچا تو میں ان تک اسلام پہنچاؤں گا۔ تو یہ جذبہ ہوتا تھا مسلمانوں
مسلمانوں کا، یہ ایمان ہوتا تھا مسلمانوں کا۔ آج مسلمانوں کے اندر نہ وہ ایمان بچا ہے، نہ وہ تقوی بچا ہے، اور نہ ہی ان کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بچا ہوا ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعداد تمہاری زیادہ ہوگی لیکن تم جھاگ کی طرح سے رہو گے۔ کوئی بھی چھوٹی چھوٹی جماعت، کوئی بھی چاہے گا تمہیں اپنے پیروں تلے روند کر کے آگے بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری 313 کی تعداد 1000 کو مٹھی چکا دیتی ہے، اتنی بڑی تعداد ہوگی پھر بھی کیا کون سی بات ہوگی، کون سی بات ہوگی کہ ہمارے اندر دم خم نہیں رہے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر وہن داخل ہو چکا ہوگا۔ وہن، پیارے حبیب سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا یہ وہن کسے کہتے ہیں، وہن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تمہارے اندر بیٹھ جائے گی۔ تم مرنا ہی نہیں چاہو گے، تم دنیا میں جینا چاہو گے، عیش پرستی کرنا چاہو گے، دنیا کو تم سب کچھ سمجھ بیٹھو گے، اور تمہیں اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں آواز بلند کرنے سے میرا انکم کم نہ ہو جائے، کہیں آواز بلند کرنے سے کہیں مجھے فاقے نہ کرنے پڑے، کہیں دولت کی کمی نہ ہو جائے۔ دنیا کی جب محبت تمہارے اندر عام ہوگی تو ایمان کی کمزوری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ ورنہ صحابہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا، صحابہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لے کر کے لشکر جرار کو پہنچے بادشاہ وقت کے پاس، اور ایک لیٹر بھیجا، لکھ کر کے بھیجا کہ اسلام لے آؤ امن و امان پا جاؤ گے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جزیہ دو، اسلام کو مدد دو، تب بھی تمہیں پروٹیکشن دیا جائے گا۔ اور تیسری شکل یہ کہ سنو میں جس لشکر کو لے کر کے آیا ہوں یہ موت کو ویسے ہی پسند کرتی ہے جس طرح تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔ انہیں موت بڑا ہی ان کو موت سے بڑا ہی لگاؤ، یہ مرنے ہی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو صحابہ جو لوگ میں لے کر کے آیا ہوں، جو مسلمان لے کر کے آیا ہوں، یہ مرنے ہی کے لیے لے کے آئے ہیں۔ تم دنیا کو پسند کرتے ہو، یہ آخرت کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ چیز تھی جس کی وجہ سے آج مسلمان پریشان حال ہے۔ مسلمانوں کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر اپنا کوئی جو ہے مقام نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بھی جو چاہتا ہے اس کو رود کر کے چلا جاتا ہے۔ تو آج ارض مقدسہ کا حال یہ ہے کہ ارض مقدسہ فلسطین بھی رو رہا ہے، بیت المقدس بھی رو رہا ہے کہ اب لگتا ہے بیت المقدس کو فتح کرنے والا کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے اندر ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو صحابہ کی سیرت پڑھ کے سنانے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو خالد ابن ولید کی بہادری کے قصے بتانے کی ضرورت ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح کی سیرت کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اپنی نسلوں کو، اس جنریشن کو یورپ کا کلچر نہ سمجھاؤ، انہیں یورپ کا کلچر کا دل دادا نہ بناؤ، انہیں پیارے حبیب سے محبت ان کے دل کے اندر پیدا فرماؤ، انہیں پیارے حبیب سے محبت کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ آئے اور کہا، ابو جہل آئے اور کہا کہ چچا ذرا بتلاؤ کہ کون ہے جو میرے پیارے حبیب کو گالی دیتا ہے، میرے نبی کو گالی دیتا ہے۔ دیکھ چھوٹے چھوٹے بچے، مائیں ہوتی تھیں ایسی ہوتی تھی، تربیت کرتی تھی کہ بچپن سے ہی وہ شہید، بچپن سے ہی مجاہد فی سبیل اللہ بن جایا کرتے تھے۔ معوذ اور جو ہے معوذ کچھ اس طریقے سے نام، چھوٹے چھوٹے بچے۔ کہا چچا ذرا بتاؤ کہ وہ ابو جہل کون ہے، ہم پہچانتے نہیں کہ جو ہمارے پیارے آقا کو گالی دیتا ہے۔ اتنے میں ابو جہل اپنی سواری پر جو ہے چڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ صحابی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اشارہ کیا، ابھی میری بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی، یہ دونوں بچے اپنی تلوار لے کر کے دوڑ پڑے، اور دونوں چل کر کے دونوں نے ابو جہل کا سر قلم کر دیا، ابو جہل کا سر قلم کر دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے ابو جہل کا سر قلم کیا، ابو جہل کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ مکے کا سردار تھا، مکے کا سردار تھا، سرغنہ تھا، بڑا مانا جاتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں جن کے دل و دماغ میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول سے پیار ہو، وہ دنیا میں نہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں نہ کسی چیز سے خوف کھاتے ہیں۔ لہٰذا جب بنو اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، ہم یہاں پر آباد ہونا چاہتے ہیں،
تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس میں سرکش قوم رہتی ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم یہاں داخل نہیں ہوں گے تب تک جب تک یہ قوم خود اس سرزمین کو چھوڑ کر کے نہ چلی جائے، اگر یہ اس میں سے نکلتے ہیں تب جا کر کے ہم اس میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ اتنے میں دو آدمی جن کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا ایمان تھا، ان لوگوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، لوگو چلو داخل ہو جاؤ، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، کیا تم کو اللہ پر بھروسہ نہیں رہا؟ جب اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تم کو غلبہ دے گا تو تم داخل ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے، جیت جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر صحیح معنوں میں مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ قالوا یا موسیٰ، بنو اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ابداً ما داموا فیہا، جب تک یہ سرکش قوم ارض مقدسہ پر قابض ہے تب تک ہم داخل نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم جاؤ تمہارا رب جائے۔ کیا کہا بنو اسرائیل نے کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، دونوں جا کر کے لڑائی کرو۔ اِنَّا ہَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں بیٹھتے ہیں، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ قال رب انی لا املک الا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معذرت کر لی کہ اللہ میں صرف اپنے آپ کا مالک ہوں، اپنے بھائی کا مالک ہوں، لہذا ایسے ظالم قوم کو میرے اللہ مجھ سے مت جوڑنا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل پر وادی تیہ میں 40 سال تک ان کو گمراہ کر دیا، ان کو نکلنے کا کہیں راستہ ہی نہیں ملتا تھا، کہیں راستہ ہی نہیں ملتا تھا، 40 سال تک اس میدان میں بھٹکتے رہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے واقعہ نقل فرمایا ہے، اور بہت ساری نصیحت کی چیزیں اس واقعے کے اندر۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے نعمتیں بنو اسرائیل کو ملی تھی اسی طریقے سے نعمت ہم کو بھی ملی ہوئی ہے، اللہ نے ان کو بھی فضیلت دی تھی اور ہم کو بھی پورے جہان والوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کی جو ہے شکر گزاری کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، نبی نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں کو محفوظ رکھنے اور اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو امام بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔